اس کے بڑا کیا اور پورا زور لگایا اچھا پورا زور لگا دیا اچھا کہ جناب یہ کامیاب ہو جائے. تو کیا اور میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ اس کو کچھ سمجھیں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ کیا سوچ تھی ادارے کی وہ تو وہ جانتے ہیں, لیکن سپاہ سالار نے اپنی پوری کوشش کی خلوص کے ساتھ کہ بھئی یہ کامیاب ہو جائے تو پاکستان کا جو قسمت بدل جائے گی. یہ تھی ان کی سوچ. انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹک کر رہے ہیں. نہیں, اب انہوں نے کہا ہے کہ اے پولیٹیکل اپنا ہوں گے, رہیں گے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے کہ کل کیا ہونا ہے وہ تو میں اور آپ تو نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اگر وہ اے پولیٹیکل انہیں ہونے کی انہیں آج نہیں, وہ 6 مہینے سے ہم سننے کہ ہم ابھی اے پولیٹیکل نہ اور ہم مداخلت نہیں کریں گے, تو یہ اچھی بات ہے. اچھی بات کو ہمیں سراہنا چاہیے, نہ کہ اس کو کسی وجہ سے ہم کیڑے نکالیں. سر گھڑی چوری کی جی خبر ہے نا, وہ سر اس بندے نے دی ہے, وہ امداد سے انہوں نے. اچھا سر ہی از دا مین. گھڑی چوری پڑی وہ جس یہ بھی دس دو کہ چوری کس ٹائم سے ہوئی سی اپنا اور کس طرح ہوئی, یہ بھی دس دو. جی بالکل, انہوں نے خبر دی تھی. اچھا ایسے ہی اوکے. وہ گھڑی دونوں کو پہنچ گئی. جی جی نہیں, مجھے بھی تحفہ ملا ہے الحمدللہ, اور وہ اس گھڑی سے زیادہ مہنگا ہے. تو سر وہ آپ نے جمع کرا دیا سر. نہیں, وہ اس کی نمائش ہوتی ہے, آپ گزریں راہداریوں سے وزیر اعظم ہاؤس کی, تو اس میں لگی ہوئی گھڑیاں اس میں لگی ہوئی. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. علی اگر انہوں نے گھڑی بیچ کے تو پیسہ قومی خزانے میں جمع کرایا ہوتا نا, تو میں پھر کہتا کہ چلو وہ بھی کہیں گے ہمارے جو مربی دوست ہیں کہ اچھا انہوں نے بیچی ہے اور قوم کی کسی بیوہ یتیم کی یہ پیسہ کام آ جائے گا, تو میں اس کو سراہتا. یہ خرید کر اپنے بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے اور پھر کہنا کہ میں بڑا امین اور صادق ہوں. میں نے سڑک بنوائی ہے اس پیسے سے, حالانکہ سڑک نواز نے بنا کے. توبہ توبہ, اتنا جھوٹا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. میں آپ کو بتاؤں, اس سے بڑا جھوٹا آدمی یہ جھوٹوں کا آئی جی نکلا. بالکل پرائم منسٹر صاحب, میرا نام محسن بھٹی ہے. جس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جب یہ ڈیل فائنل ہو رہی تھی, ہماری پیکج فائنل ہونا تھا, تو جس طرح کے پی کے وزیر خزانہ نے جس طرح ای میل وہاں پہ کی تھی, اور یہاں پہ پنجاب کے وزیر خزانہ کو بھی ورگلایا گیا تھا, اسے کہا تھا کہ آپ بھی کریں, اور جس طرح ابھی اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری جب سیلاب کے لیے پاکستان کے دورے پہ آئے تو ان کو کچھ 600 کے قریب ای میل گئیں کہ آپ اس پہ پاکستان کے لیے کوئی امداد کا اعلان نہ کریں. اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ قومی اہمیت کے, جہاں پورے قوم کی کا مفاد وابستہ ہوتا ہے, اس پہ اگر کوئی اس طرح کی ای میل کرے یا سازش کرے تو اس کے خلاف کوئی قانون سازی ہونی چاہیے, کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا کام نہ کر سکے. ایک چیز. دوسری, سر آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ سوشل میڈیا میں ظاہر ہے آپ بھی اس طرح یوز نہیں کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے میں شروع ہو گیا ہوں. اب شروع ہو گیا. تو اسی طرح جو آپ کی جماعت ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے استعمال میں اتنا پیچھے ہے کہ آپ کی جو مخالف سیاسی جماعت ہے اس کی طرف سے اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ ہوتی ہے. جی آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں. اور تیسرا سر آخری, کہ سولر پینل جو ہیں اس پہ حکومت سوچ رہی ہے کہ جنہوں نے اربوں روپے لگا کے عوام نے سولر پینل لگوائے ہیں, سولر سسٹم لگوایا, ان سے 19 روپے 32 پیسے کی بجائے اب 9 روپے فی یونٹ بجلی لیں گے اور ان کو مہنگی ترین دیں گے. تو جن لوگوں نے اتنے اربوں روپے لگا دیے ہیں ان پہ ذرا رحم کیا جائے. جی ایسا نہیں ہے. سولر کے پہلے بتا دوں, جنہوں نے سولر پینل لگائے وہ تو اپنے استعمال کے لیے لگائیں, ان کو تو اپنا بجلی سن لینا. آپ نے اگر لیٹ سے سولر پینل لگایا ہے اپنے گھر میں, آپ کو 4 روپے پڑ رہا ہے یا 5 روپے پڑ رہا ہے, تو آپ کو کاسٹ ہے نا. آپ بات کر رہے ہیں اپنے نیٹ میٹرنگ کی, کہ جب آپ کے پاس فالتو بجلی ہوتی ہے سولر کی, تو جب آپ حکومت کو بیچتے ہیں اس کی بات آپ کر رہے ہیں, وہ ایک ایشو ہے. لیکن جو آپ خود استعمال کر رہے ہیں وہ تو گورنمنٹ کی بنائی ہوئی بجلی تو بہت سستی ہے. ایک بات. دوسری بات میں نے تسلیم کر لی کہ باقی ہم سوشل میڈیا میں پیچھے ہیں, اور ہمیں اپنی اس زمانے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے. ایک بات, 2 باتیں میں اور عرض کر دوں کہ یہ دھرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کنہوں نے کہا تھا کہ قبریں کھود لی گئی ہیں.
اور پی ٹی پہ قبضہ کر لو, پارلیمنٹ پہ حملہ کر لو. اب بھی وہی سزائیں نظر آ رہی ہیں. تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عمران نیازی کا سب سے بڑا جو ڈاکہ ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے, 50 ارب. یہ آپ گھڑیوں کی بات کرتے ہیں, وہ تو پاکستانی قوم کی توہین کی گئی. ہمیں وہ برادر ممالک جنہوں نے تحفے دیے ان تحفوں کی توہین کی گئی, ان کی توہین کی گئی. وہ بہت بڑا ایک جرم تھا جب انہوں نے بیچ دیا. مگر جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ ہے حمزہ, جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ اس سے بڑا ڈاکہ تاریخ میں نہیں پڑا. جو برطانیہ میں مشہور زمانہ یا بدنام زمانہ جو ٹرین رابری تھی 1960 کی, وہ دنیا میں اس کا ذکر ہوا تھا اور آج تک چلتا ہے. کتابوں میں پڑھیں آپ. یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے, یہ 50 ارب ڈاکہ, اس سے بڑا ڈاکہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں پڑا. تو وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ جناب وہ گھڑی ہے تو وہ اپنا یہ ہے, یہ 50 ارب کا ڈاکہ ہے, 50 ارب کا ڈاکہ. قانون اپنا راستہ لے گا. میں عمران خان نیازی کی طرح نہیں ہوں کہ شہباز شریف کو پکڑ کے اندر کرو, اب مریم نواز کو پکڑ کے اندر کرو, خواجہ سعد رفیق کو پکڑ کے اندر کرو, اس کو رانا ثناءاللہ کو پکڑ کے اندر کرو, نواز شریف کو گرفتار کرو, حمزہ شہباز کو گرفتار کرو, خواجہ آصف کو. میں ان میں نہیں ہوں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ڈس انفارمیشن کا یہ زمانہ ہے, آپ لوگوں کا مقابلہ ڈس انفارمیشن کے ساتھ ہے جو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر کھیلا جاتا ہے. وہ میں تسلیم کرتا ہوں. سر تسلیم کرنا بہت اچھی بات ہے, میں مانتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہ تو پریس کانفرنسز کر سکتی ہیں, نہ آپ کی سوشل میڈیا پوسٹ کر سکتی ہیں. کئی برسوں کی محنت ہے, ویسے تو 75 سالوں کی محنت ہے سر, ایک خاص ذہن سازی میں. یہاں پر پرو پیپل اور پرو ڈیموکریٹک سوچ کو بنانے کی ضرورت ہے, جو ہمارے کریکولم میں بھی اس طرح سے شامل نہیں ہے. اور نہ ہی یہ اچھی بات ہے آپ نے آج اس میڈیم کے لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے. تو اس میڈیم کے لوگ ہی ایڈوکیسی جرنلزم کر رہے ہیں, ان کی جانب بھی توجہ دیں. درست بات آپ کی, اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کان کھول کر سن لو. تو سر کیا کوئی عدالت سو موٹو بھی نہیں لے گی؟ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں اس کنٹری کے, اگر کوئی شخص اداروں کے خلاف اس طرح سے زبان استعمال کر رہا ہے تو ایک عام شہری یہ بات یہ کر رہا ہے کہ کیوں گرفتاری نہیں ہوتی؟ سر اگر میں یہ کرتا تو شاید میں 24 گھنٹے کے اندر گرفتار ہو جاتا. غرض یہ ہے کہ کان کھول کے سن لو, اور فلاں نے یہ کر لو. یہ ان لوگوں کو یا اس ادارے کو اس طرح مخاطب کر رہا ہے جس نے اس قوم کے کروڑوں ماؤں اور بیٹوں اور بیٹیوں کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے اپنے خون سے قربانیاں دی ہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص جس میں ذرا سی عقل اور خوف خدا ہو, وہ کبھی یہ بات نہیں کرے گا چہ جائے کہ ایک ایسا آدمی جو ان کے احسانوں میں دبا ہوا ہو, احسانوں میں دبا ہوا ہو. میں یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کہ ایک نئی بحث چھڑ جائے. میں یہ کہوں گا ان کے احسانوں میں دبا ہوا ہو. خدا تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جو بندے کا احسان نہیں مانتا وہ میرا کیا احسان مانے گا. یہ احسان فراموش شخص ہے, یہ موشن کش ہے, موشن کش. کچھ پی ٹی آئی کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی لانگ مارچ ہے اس کا آخری مقام اسلام آباد کی جگہ راول پنڈی بھی ہو سکتا ہے. تو کیا آپ کی حکومت کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی شراکت کی حکومت ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نیازی سے اس سے کچھ بعید نہیں ہے. یہ بالکل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, اس سے کچھ بعید نہیں ہے, کیونکہ وہ بدقسمتی سے وہ ایک اپنی ذات اور انا میں وہ اس میں رہتا ہے. اس کی سوچ اپنی ذات سے اوپر نہیں ہے. اس کی خواہش, جو کسی کی خواہش کو وہ قربان کر دے گا. دیکھیے کہ ایسے اپنے مربی دوستوں کو جنہوں نے برے وقت میں اس کے تمام کشتیاں جلا کے اس کا ساتھ دیا, ان کو اس نے وہاں پر پہنچایا جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے میں نے جو لفظ استعمال کیا موشن کش, وہ غلط نہیں ہے. تو لیکن اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی غیر آئینی, غیر قانونی, اسلام آباد میں اپنا جو ریڈ زون میں اس میں داخل ہونے کی یا پنڈی کی طرف بڑھنے کی, تو یہ اس کی کوشش کو قانون کے ذریعے بری طرح ناکام بنائیں گے انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا
چین کی طرز پر ہم نے اپنے ڈیجیٹل سسٹم کو ایسا مضبوط کرنا ہے یا نہیں کرنا کہ ہمارا اسٹیٹ اونڈ ڈیجیٹل سسٹم ہو جس پر اسٹیٹ کی ساری چیز آ رہی ہو, اسٹیٹ کا بیانیہ آ رہا ہو, اسٹیٹ کے بارے میں ساری بات کی جا رہی ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ مثبت جو پاکستان کا امیج ہے اس پر بات کی جائے. آپ کائنڈلی ایک اسٹیٹ اون ڈیجیٹل سیٹ اپ کائنڈلی لے آئیں تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور پاکستان کا دنیا میں 9.5 گھنٹے اور پاکستان میں 12.5 گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر موبائل استعمال کیا جاتا ہے, تو آپ بھی ان کو سکھا سکیں. اور آپ چونکہ عوامی خدمتگار کے طور پر جانے جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے اور عوام کے لیے آپ نے ایک اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ کا پروجیکٹ, بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کی تعریف کی جانی چاہیے, کم ہے جتنی بھی, اور عوام کے لیے آپ نے روٹی کا پروجیکٹ. اب آپ فیڈرل میں ہیں, خدا را کوئی ایسی پالیسی لائی جائے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی جسے رہتے دنوں تک یاد رکھا جائے. سر السلام علیکم, دس از می مریم اکرام. سر بیسکلی سوشل میڈیا پر ایک اچھی پہچان ہے میری, لوگ جانتے ہیں, اور جب سے میرے خیال سے ہوش سنبھالی ہے پاکستان مسلم لیگ کے بارے میں ہی سنا ہے اور بولا بھی ہے. آپ کے کام ہمیشہ ہمیں نظر بھی آئے ہیں, جن میں سے ہماری موٹر وے بھی ہے, ہماری میٹرو بھی ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. باقی پارٹیز میں اس کو کہا کہ یہ کام کی نہیں ہے, بٹ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں کہ لوگوں کے کام آتی ہیں. وہ عمران خان صاحب نے 3-3.5 سال حکومت کی, مگر ہم جس سیلری میں گزارا کرتے تھے اس سیلری میں گزارا نہ ہو پایا اور اس کو ابھی تک بھگت رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ جب دوبارہ اقتدار میں آئی, خواہشات تھی, بہت سی ہوپس تھی کہ شاید اب ہمارے لیے کچھ تبدیلی آئے گی. واقعی پاکستان مسلم لیگ دوبارہ سے آ کر دوبارہ کچھ نہ کچھ غریبوں کے لیے کرے گی. یہاں پہ بہت سے سوال کیے گئے, مگر یہاں پر سوال اس غریب کے لیے نہیں کیا گیا. یہاں پہ 22 کروڑ کی عوام کی بات کی جا رہی ہے, مگر یہاں پر پیٹرول, گھی, آٹا, چینی بل کوئی بات نہیں کر رہا. ہم اتنے بے بس ہیں سر, ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہمارے اوپر صرف تھوپا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے. پاکستان مسلم لیگ کی ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کی رسپیکٹ کریں گے بھی, مگر ہمیں آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان مسلم لیگ غریب آدمی کے لیے کیا کرتی نظر آئے گی. بہت اچھا سوال کیا. اور دیکھیے کہ ہم 6 مہینے سے ایک چیلنج سے دوسرے چیلنج, تیسرے چیلنج پہ, لیکن آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے سولر کے اوپر بجلی بنانے کے لیے ایک بڑی جامع پالیسی بنائی. سعودی عرب میں ہم گیا, اب ہمارا وفد جا رہا ہے, چائنا میں ہم بات کریں گے, اور اسی طریقے سے زرعی جو ہمارا جو کسان کے لیے پیکج ہے وہ بھی انشاءاللہ اپنا اس کے وہ تیار ہے, وہ ہم 1-8 دن میں اس کو بھی اناؤنس کریں گے. نوجوانوں کے لیے بھی جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے, اور یہاں پر غریب کی, طالب علم کی, مزدور کی, بیوہ کی, یتیم کی, ہسپتالوں کی بات ہونی چاہیے تھی, بالکل ہونی چاہیے تھی. اور یہاں پر ایک جو گفتگو ہے بالکل وہ سکڑ کے رہ گئی ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اور انشاءاللہ دیکھیں پوری کوشش ہے, باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نظر آئی. سر ایک چھوٹا سا کوشچن اور اس کے بعد ایک کامنٹ چھوٹا سا, اور اس کے بعد ایک کوشچن آپ سے. پہلی چیز تو سر یہ ہے کہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ نیریٹو بلڈنگ کی یہاں پر بہت بات ہوئی. آپ نے ہٹلر صاحب کا نام لیا تھا, جو دوسری سیاسی جماعتیں تھیں نا انہوں نے کمپلیٹلی سیٹ کر دی. ہٹلر کہا جی جی, میں صاحب کہہ رہا ہوں. تو وہ انہوں نے پوری طرح سے نا سیڈ کر دی تھی اسپیس مکمل طور پر. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, جب نیریٹو بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے, آپ نے بھی عمران خان صاحب کے آپ کی ذات پر لگائے ہوئے 4-5 الزامات آپ نے دہرائے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ یہ دہرانا, اس کا ثبوت کوئی نہیں, میں نے یہ کہا, لیکن آپ دہرانا چھوڑ دیجئے, آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا. ٹھیک. دوسری چیز سر یہ ہے کہ ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ کیونکہ ابھی الیکٹرسٹی کی بھی بات ہوئی, ابھی انہوں نے بہن نے ہماری بات کی پیسوں کے حوالے سے, بہت مہنگائی کے حوالے سے. جنرل باجوہ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کی اور انفلیشن کو نیچے لانے کے لیے اگر ہم تھوڑے سے تعلقات بہتر کریں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. کیا اس طرح کی کوئی ارادہ ہے حکومت کا؟ میں بالکل تیار ہوں. شرط ہے نا کہ ہندوستان بھی تالی 2 ہاتھوں سے بچتی ہے. اگر وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, ان کے جو حقوق ہیں ان کی پامالی ہو رہی ہے, اور دن رات کشمیر کی وادی میں ان کے معصوموں کا خون بہتا ہے, اگر اس کے اوپر وہ بات نہیں کریں گے تو پھر باقی چیز جو ہے بے معنی رہ جاتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی جنگ کا کوئی وقت نہیں, کوئی زمانہ نہیں. یہی میں ہندوستان کو اپنی پبلک اسٹیٹمنٹ کہتا ہوں کہ آئیں میز پہ بیٹھیں. ابھی سعودی عرب میں